آج آپ کے ساتھ ایک زبردست اور لاجواب اسٹارٹر کی ریسپی شیئر کریں گے جو نہ صرف بہت زیادہ مزیدار ہوتی ہے بلکہ بہت جلدی بھی بن جاتی ہے۔ ویجیٹیرینز کے لیے تو یہ ایک خاص تحفہ ہے۔ البتہ ایک بات یاد رکھیں، اپنے مہمانوں کے سامنے اسے رکھنے کی غلطی مت کیجیے گا، کیونکہ مہمان پھر آئے دن اسی ریسپی کی فرمائش کرنے کے لیے آ جایا کریں گے۔ یہ ریسپی خاص طور پر شام کی چائے، بچوں کی فرمائش یا خاص مہمانوں کے لیے بہترین ہے۔ اس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے 5 سے 6 درمیانے سائز کے ہٹے کٹے آلو تازہ اور سخت ہونے چاہیے تاکہ کباب کا ٹیکسچر اچھا آئے۔ اس کے علاوہ ایک بڑے سائز کا پیاز لیں گے اور ساتھ ہی تھوڑا سا ہرا پیاز بھی شامل کریں گے جو ذائقے کے ساتھ خوشبو بھی بہت اچھی دیتا ہے۔ سب سے پہلے آلووں کو اچھی طرح دھو لیں گے، پھر انہیں چھیل کر چاپر میں ڈال کر بریک چاپ کر لیں۔ اس طرح پیاز اور ہرے پیاز کو بھی چاپر میں ڈال کر چاپ کر لیں گے۔ اب ایک بہت اہم سٹیپ ہے جسے اس ریسپی میں ہرگز اسکپ نہ کریں۔ ایک بڑا سا برتن لیں، اس کے اوپر صاف کپڑا رکھیں اور اس کپڑے میں چاپ کیے ہوئے آلو اور پیاز ڈال کر ان کا پانی اچھی طرح نچوڑ لیں۔ آلو اور پیاز کا پانی ہمیں بالکل بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر پانی رہ گیا تو کباب ٹوٹ جائیں گے اور بائنڈنگ صحیح نہیں بنے گی۔ اس لیے دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح نچوڑیں یہاں تک کہ مکسچر بالکل خشک ہو جائے۔ اسی دوران چینل کو فالو کر لیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو کس سٹی یا کنٹری سے دیکھ رہے ہیں، تاکہ میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کر سکوں۔ اب اس مکسچر میں ڈال لیں گے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اور ہری مرچیں۔ آپ چاہیں تو ان کو چاپر میں بھی چاپ کر سکتے ہیں یا پھر چاقو سے باریک باریک کاٹ لیں، دونوں صورتوں میں ذائقہ بہترین آئے گا۔ اب باری آتی ہے مسالوں کی، تو اب ہم اس میں شامل کریں گے 1 چائے کا چمچ نمک، 1 چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ، 1 چائے کا چمچ چاٹ مسالہ، آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ، 1 چائے کا چمچ زیرہ پاؤڈر، 1 چائے کا چمچ کٹا ہوا سوکھا دھنیا، 1 چائے کا چمچ اناردانہ پاؤڈر، اور آخر میں بائنڈنگ کے لیے ڈال لیں گے 4 سے 5 کھانے کے چمچ میدا۔ اب ان تمام اجزاء کو آلووں کے ساتھ بہت اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ جہاں آپ کو لگے کہ مکسچر تھوڑا ڈھیلا ہے یا بالز بناتے ہوئے ٹوٹ رہا ہے تو 2 سے 3 کھانے کے چمچ میدا مزید شامل کر لیں۔ یہ چھوٹی سی ٹپ کباب کو پرفیکٹ بنانے میں بہت مدد دیتی ہے۔ جب مکسچر اچھی طرح سیٹ ہو جائے اور اس کے بالز بننے لگیں تو اب ایک لکڑی کی سٹپ یا چاپ سٹک لیں جو بھی آپ کے پاس موجود ہو، اور اس مکسچر کو بالکل سیخ کباب کی طرح سٹک کے اوپر لگانا شروع کر دیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ کباب زیادہ موٹے نہ ہوں تاکہ اندر سے بھی اچھی طرح پک جائیں۔ اب فرائنگ کی باری آتی ہے۔ ہم یہاں ڈیپ فرائی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں یا کم آئل میں بھی بنا سکتے ہیں۔ البتہ یاد رکھیں کہ چونکہ آلو کچے ہیں، اس لیے اگر آپ کم آئل میں فرائی کریں گے تو تھوڑا سا زیادہ وقت لگے گا۔ درمیانی آنچ پر 3 سے 4 منٹ میں یہ کباب بہت خوبصورتی سے فرائی ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کی سائڈ چینج کرتے رہیں تاکہ ہر طرف سے یکساں گولڈن براؤن کلر آ جائے۔ جب کباب اچھی طرح پک جائیں اور اوپر سے کرسپ ہو جائیں تو انہیں آئل سے نکال لیں۔ اب انہیں گرم گرم اپنی پسندیدہ چٹنیوں کے ساتھ سرو کریں، جیسے پودینے کی چٹنی، کیچپ یا لہسن والی چٹنی۔ یہ آلووں کے سیخ کباب بطور اسٹارٹر شام کی چائے کے ساتھ یا بچوں کے لنچ باکس کے لیے بھی بہترین رہتے ہیں۔ یقین مانیں یہ ریسپی سب کو بے حد پسند آئے گی، خاص طور پر بچے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ تو ضرور ٹرائی کریں یہ یمی آلو سیخ کباب کی ریسپی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک، شیئر اور ری پوسٹ کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔